السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا ٹوائلٹ میں باتھ روم وغیرہ میں جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر شیاطین جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے لوگوں کو۔ بہت ایسا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے نقصان بھی پہنچا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالوں سال آدمی جاتا ہے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اصل میں اس سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے سن کے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو رہا آپ کا سوال کہ اس میں جنات ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں یا نہیں ہوتے ہیں، تو دوستوں اس میں بالکل جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک کچھ بات نہیں ہے کہ اس میں جنات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں جنات ہوتے ہیں۔ لیکن اب رہا یہ سوال کہ اگر اس میں جنات ہوتے ہیں تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کیسے بچا جائے۔ تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں ذکر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں کے مطابق کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ تمام چیزیں جو ٹوائلٹ میں ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 1، آپ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو پھر جانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھک لیں، اپنے سر پہ ٹوپی پہن لیں، یا پھر ٹوپی نہیں گمچھا وغیرہ ڈال لیں، لیکن اپنے سر کو ڈھک لیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر عورتیں جاتی ہیں تو عورتیں کیا کریں کہ اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھک لیں۔ اور دوسری چیز، بیت الخلاء داخل ہوتے وقت، باتھ روم جاتے وقت آپ یہ کریں کہ اپنا پاؤں جو ہے بائیں پاؤں کو آپ داخل کریں، اپنا سیدھا پیر داخل نہ کریں۔ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا الٹا پیر داخل کریں، سیدھا پیر داخل اس میں نہ کریں۔ اس چیز کا خیال کریں کہ جب بھی آپ اس چیز میں داخل ہوں، باتھ روم میں آپ جب بھی داخل ہوں تو آپ اپنے بائیں پیر کو اس میں داخل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بیت الخلاء جانے کی دعا جو ہے، اس میں داخل ہونے کی دعا آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہو سکے تو اس وقت یاد کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہو دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو دعا ہے، آپ بیت الخلاء جاتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں جو اس میں ہیں وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ سب سے اہم دعا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں رکھی کہ بیت الخلاء جاتے وقت اپنے سر کو ڈھک لیں، اور بیت الخلاء جاتے وقت آپ اپنے بائیں پیر کو اس میں داخل کریں، اور تیسری چیز ہم نے یہ آپ کو بتائی کہ اس کی دعا آپ پڑھ لیں، بیت الخلاء جانے کی دعا آپ پڑھ لیں۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کے بعد، بیت الخلاء میں بیٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں سوچنے لگتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنا کام میرے ذمہ باقی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو فالتو وہاں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جس کام کے لیے وہاں گئے ہیں وہی کریں، باقی زیادہ سوچنے کی ضرورت وہاں نہیں ہے۔ آپ بس اس کام سے فارغ ہو کر کے باہر نکلیں، اور نکلتے وقت آپ وہ دعا پڑھیں۔ نکلنے کی دعا جو ہوتی ہے وہ دعا پڑھیں، آپ کے اسکرین پر ہوگی۔ دعا یہ ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ جو دعا ہے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جس کو دعا یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے؟ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت دعا اس کو یاد نہیں ہوتی ہے، کوئی اس حالت میں ہوتا ہے کہ دعا کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں وہ جائے تو پھر وہ کیا پڑھے؟ تو اس کو کم از کم یہ چاہیے کہ بیت الخلاء جاتے وقت کم از کم یہ پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کم سے کم پڑھے وہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد آپ داخل ہوں، باہر نکلیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اگر جو میں نے آپ کو بتایا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں تو یہ کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں
اور تمام گروپوں میں شیئر کریں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں تاکہ تمام لوگوں کو معلومات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔